حکومت سندھ اور ہمارا لا منسٹر کا میں شکر گزار. اب سندھ ہائی کورٹ جیسے ادارہ ہم تو یہاں بچپن سے آتے رہتے ہیں، تو ہمارے بہت سے یادیں ہیں اس ادارہ کا، اس بلڈنگ کا، سندھ ہائی کورٹ کا، یہاں کا وکلا کا، یہاں کا ججز کا. جتنا میں آپ کو جانتا ہوں کوئی اور آپ کو نہیں جانتا. ہمارا تعلق تو آج سے نہیں ہے، 3 نسلوں سے ہے، 3 نسلوں سے ہیں. تب تک تو آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو، جانتے ہو، اندر اور باہر سے جانتے ہو نا. میں تو اس خاندان سے، اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا. وہ اسلامی وفاقی جمہوری آئین دیا، اور ہم 3 نسلوں سے آئین سازی کرتے آ رہے ہیں. ہم یہ کام بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں. جہاں تک ہمارا 1973 کا آئین کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان موجود ہے، اکٹھا ہے، ایک طاقتور ملک ہے، تو وہ ہمارا 1973 کی آئین کی وجہ سے. جو بھی حقوق آج جس کے بات کیا جاتا ہے، مائنورٹی رائٹس، ویمنز رائٹس، پریس فریڈمز، لیبر رائٹس، وہ آپ کی اسی آئین کی وجہ سے آپ کو یہ ملتا ہے. اور ہمارا تاریخ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے آمرانہ دور بھی دیکھے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ کا خون، پسینے اور محنت، آپ کا 3/3 کنسنسس کے پاس، یا تقریباً مکمل کنسنسس کے پاس کیا گیا 1973 کی آئین ایک آنکھ کی لرزش سے اور ایک ہونٹ کی جنبش سے اڑا دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا آنریبل جج صاحبان عامر کو یہ کام کرنے دیتا ہے. 10 سال، 11 سال وہ جمہوریت ہی بھول جاتے ہیں، آئین بھول جاتے ہیں، قانون بھول جاتے ہیں، اور سارا اختیار ایک عامر کو دیا جاتا ہے. پھر ایک نہتی لڑکی نکلی، اسی عامر کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوئی. 30 سال جدوجہد کی، اسی 1973 کی آئین کی بحالی کے لیے. اور اس جدوجہد میں وہ کامیاب بھی ہوئی. جنرل ضیاء کا آمرانہ دور ختم ہوا، جمہوریت بحال ہوا، مگر اس آئین کو 1973 کی قائد عوام کا دیا ہوا آئین کو ہم بحال اس وقت نہیں کر سکے. ایک اور عامر کا دور بھگتنا پڑا. وہ آمرانہ دور بھی اس وقت ہمارا آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھاڑا گیا.
اور جو اس سے سب سے شرمناک افسوس، اس سے بھی زیادہ بری بات، کہ جج صاحبان نے اجازت دی اس عامر کو آئین قبول کر، جمہوریت کو بھول کر، اپنا ذمہ داریاں بھول کر، کہ صاحب آپ آ جائے اور ایک بار پھر ہمارا آئین میں ترمیم کر لے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جمہوریت کی بحالی، اپنی والد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا بحالی کی جدوجہد لڑتی رہی۔ جب وہ جدوجہد لڑتی رہتی تھی اور ہمارا پیشیاں سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پورا ملک کے عدالتیں، جب ہم جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے تھے اور وہ ہمیں آئین اور قانون کا درس دیتے تھے، اسی وقت وہ ایک آمر کا حکومت کو جگہ میں موجود تھا۔ نہ کسی کو آئین، نہ کسی کو قانون کا کوئی پرواہ۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ تو کرپٹ ہو، آئین اور قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ مطلب سوچو، آپ اتنا کرپٹ ہو کہ آپ کو سارا 11 سال بغیر کوئی سزا جیل میں بیٹھنا پڑے گا۔ ایک آمر کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارا اور اسی وقت ایک سیاستدان کو سارا 11 سال جیل میں رکھا گیا تاکہ آپ اس نہتی لڑکی کو بلیک میل کر سکے۔ یہ تو ایک عجیب نظام تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کا ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم صرف ایک پی سی او جج برداشت کر سکتے۔ ایک دفعہ آپ پی سی او کا اوتھ لے سکتے ہو، دوسری دفعہ اگر آپ پی سی او کا اوتھ لیتے ہو تو تب آئین کا مسئلہ، جمہوریت کا مسئلہ، عدالت کا، آزادی کا مسئلہ۔ پہلی دفعہ تو صحیح ہے، دوسری دفعہ تو چیف تیرے جا نثار بے شمار بے شمار۔ دوسری دفعہ ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہمارا برداشت سے باہر۔ پہلی دفعہ تو صحیح، دوسری دفعہ تو برا۔ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے نسلوں کا قربانیاں دی تاکہ عوام کا طاقت چلے، عوام کی مرضی چلے، کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ ایسے نمائندے بھیجیں گے اپنا پارلیمان میں کہ آپ کی مرضی کا قانون بنے، آپ کی مرضی کا آئین بنے۔ اور ہم تو بڑا لمبا عرصہ جدوجہد، تو جلدی کی بات کر رہا ہے نا آج کل، یہ تو ایک جلدی کوئی نہیں، 3 نسلوں کا جدوجہد ہے۔ یہ جلدی کوئی نہیں، ہم مسلسل کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ جب چیف جسٹس افتخار چودھری ایک سٹنگ پی سی او جج تھا اور تب تک اس کو خیال نہیں آیا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ وردی میں بیٹھا ہوا عامر ہے، تب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر کے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے، جمہوریت بحال کرنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تو چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے ڈاکیومنٹ پہ لاگو کرنا پڑے گا۔ اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے وعدہ کیا کہ وہ 1973 کی آئین کا جس
کا ذکر ہو رہا تھا اس سے پہلے کہ اس کو بحال اس کی اصل روح کے مطابق کرنا پڑے گا اور تمام کالے قانون کو اس سے مٹانا پڑے گا. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا دستخط تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت ہوئی، قربانی دی جمہوریت کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس اسمبلی نے 18ویں ترمیم پاس کروایا، 1973 کی آئین بحال کیا، NFC ایوارڈ دیا، صوبوں کو حقوق دی، تو ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نام مکمل مشن کو مکمل کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.